السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مہاجرین اور انصار کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ اس طرح فرما دیا تھا کہ ہر مہاجر کا ایک انصاری کے ساتھ خصوصی جوڑ پیدا کر دیا تھا اور ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تھا، کیونکہ حضرات مہاجرین پردیسی حضرات ہیں، ان کو اجنبی جگہ ہر قسم کی مشکلات و پریشانیاں آئیں گی۔ انصار مقامی حضرات ہیں، اگر وہ مہاجرین کی دیکھ بھال اور ان کی ضروریات کا خیال کریں گے تو سہولتیں پیدا ہو جائیں گی۔ کیسا نظام قائم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں مہاجرین کو بھی ہر قسم کی سہولت پیدا ہو گئی اور انصار کو بھی کسی قسم کی دقت پیش نہ آئی۔ انصار کے خصوصی اوصاف میں سب سے پہلا وصف، انہوں نے اپنے گھر میں رہ کر دین اور ایمان کی مضبوطی حاصل کی، اور دوسرا مہاجرین سے بے حد محبت کرنا، تیسرا مہاجرین کو کہیں سے مال غنیمت وغیرہ مل جائے تو اس سے انصار کو دل تنگی نہیں ہوتی، چوتھا باوجود اپنی احتیاج اور فاقے کے دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود اپنا قصہ بیان فرماتے ہیں، جب ہم لوگ مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی بندی کا رشتہ جوڑ دیا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرے مال میں سے آدھا تم لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تم کو پسند ہو میں ان کو طلاق دے دوں، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا۔ اس قسم کے تعلقات اور آپس کی محبت محض دینی برادری پر آج عقل میں بھی مشکل سے آئے گی۔ اللہ کی شان ہے، آج وہ مسلمان جس کا خصوصی امتیاز ایثار اور ہمدردی تھی، محض خود غرضی اور نفس پروری میں مبتلا ہے۔ دوسروں کو جتنی بھی تکلیف پہنچ جائے اپنے کو راحت مل جائے۔ کبھی مسلمان کا شیوا یہ تھا کہ خود کو تکلیف اٹھائے تاکہ دوسروں کو راحت پہنچ جائے۔ مسلمانوں کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ ایثار و ہمدردی کے واقعات بھرے پڑے ہیں، ان میں مشہور واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، بھوک اور تنگی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں آدمی بھیجا مگر کہیں سے بھی کچھ نہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر مردوں سے فرمایا، کوئی ہے جو ان کی مہمانی قبول کرے؟ ایک انصاری صحابی جن کا نام روایت میں کثرت سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آتا ہے، ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی خوب خاطر کرنا اور گھر میں ان سے بچا کر نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کے لیے کچھ کھانے کو رکھا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور جب ہم کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھیں تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا تاکہ ہم نہ کھائیں اور مہمان کھا لے۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ صبح کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ کو ان میاں بیوی کا طرز بہت پسند آیا، اور یہ آیت شریفہ ان کی شان میں نازل ہوئی، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ۔ اور اس مال میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو پہلے ہی سے اس جگہ یعنی مدینے میں ایمان کے ساتھ مقیم ہیں۔ جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے، اور ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان پر تنگ دستی کی حالات گزر رہی ہو۔